لیکن چلیے اب ہم تھوڑا سا واپس آتے ہیں پاکستان کے مسئلہ کشمیر کی طرف. گزشتہ ہفتے پاکستان کے قبضے میں کشمیر کے اندر شدید پروٹیسٹ ہوئے, کئی ہلاکتیں ہوئیں. جب آرمی نے فوری طور پر رینجرز کو بلایا تو حالات قابو پر آئے, مگر ایک انقلابی کشمیری شاعر احمد فرحات کو مبینہ طور پر ایجنسیوں نے اٹھا لیا, جس نے اگرچہ کئی سال پہلے ہی اٹھائے جانے پر شعر کہے تھے. پاکستان میں ایجنسیاں اس پالیسی پر کب تک عمل پیرا رہیں گی؟ دیکھیے, جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں تو یہی دکھتا ہے کہ جب تک پاکستان ہے, پاکستان میں یہی ایجنسیوں کے اٹھانے کی پالیسی برقرار رہے گی, کیونکہ جب پاکستان کے ساتھ مشرقی پاکستان ملحقہ تھا اور اس وقت یہ ایک متحدہ پاکستان تھا سو کالڈ, تو تب یہ زیادہ کارروائیاں مشرقی پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش ہے اس میں ہوا کرتی تھی, لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا. تو وہ بیچارے اس وقت پاکستان کی ریاست کا حصہ تھے, تو ان کے مقدر میں یہ اٹھایا جانا لکھا ہوا تھا. اب انہوں نے تو اپنی جان چھڑا لی پاکستان سے, لیکن اب جو پاکستان رہ گیا ہے وہ پالیسیاں جو پہلے مشرقی پاکستان میں نافذ تھیں وہ اس والے پاکستان میں بھی اب چلتی رہیں. اب میں سخت بات کہوں گا, اگر یہ آئندہ کسی مرحلے پہ آنے والے سالوں میں پاکستان فردر بھی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, فرض کیجئے, تو جو بھی دیش رہ جائے گا, جو ظاہر ہے ایسا ہی لگتا پنجاب ہی ہوگا, اس کا نام ہی پاکستان ہوگا, تو اس کی بھی یہی پالیسی رہے گی. تو یہ پاکستان کی عوام کی بدقسمتی ہے کہ جب تک پاکستان جس حالت میں بھی رہے گا پالیسی اٹھائے جانے کی ویسی ہی رہے گی. اور اس بات کا اظہار احمد فرحات نے اپنی شاعری میں, وہ جو خاص طور پر ان کی ایک غزل ہے اس میں کیا ہے. ہم اس غزل کے کو دو ایک کلپ بھی اس ٹاک شو میں سنوا دیں گے. میں اور بھی کئی اپنے ولاگز میں, شوز میں وہ کلپس اس کی مشہور غزل کے سنا چکا ہوں. تو وہ تو بیچارہ احمد فرحات آلریڈی پشین گوئی کر رہا تھا. اس بیچارے نے پشین گوئی کیا کرنی ہے, وہ بھی وہی بات کر رہا تھا جو وہ دیکھ رہا تھا. میں اٹھا لو, اصل میں پھر کنفیوز ہوں آپ کو دیکھ کے. اور یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے, اصل میں اٹھانے والے اتنے زیادہ مستعد اور اتنے زیادہ وہ اپنے دھن کے پکے ہیں کہ یہ غزل کبھی پرانی نہیں ہوتی, تو نہ چاہتے ہوئے مجھے سنانی پڑتی ہے. یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے, اسے اٹھا لو. یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے, اسے اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے, اسے اٹھا لو. یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے, اسے اٹھا لو. اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے. وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا, وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا, یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے, اسے اٹھا لو. وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا, یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے, اسے اٹھا لا. چاہیے ایک اور جرم بھی ہے کہ جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و خلت, جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و خلت, یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے, اسے اٹھا لو. اسے اٹھا لو. اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو, اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو, مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے, اسے اٹھا لو. اور ایک اور بڑا جرم ہے یہاں پر کہ یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں. کرنل صاحب معذرت, میں واحد آپ سے معذرت کر رہا ہوں. یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں, یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے. یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں. آدھا پاکستان تو اس لیے اندر ہے
یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر۔ ہم تو آئینی حدود کا پوچھتے ہیں نا تم سے۔ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔ بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہمارے دوست سلمان حیدر بھی اب ٹورانٹو میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں، آتے رہتے ہیں ہمیں ملنے کے لیے۔ اس بیچارے کو اٹھا لیا، ایک بہت ہی پختہ پکا مہذب شاعر ہے، اس کو اٹھا لیا انہوں نے، اور بھی کچھ لوگوں کو اٹھا لیا تھا، مگر مجھے سلمان حیدر اس لیے کہ احمد فرحاد بھی شاعر ہے، سلمان حیدر بھی شاعر ہے، تو اس لیے میں ان دونوں کو ملا رہا ہوں۔ کوئی ایک نام نہیں ہے، یہ سلمان حیدر یا احمد فرحاد کی بات نہیں ہے، کس کس کو نہیں اٹھایا انہوں نے۔ اور جو احمد فرحاد نے بات کی کہ جو مختلف سوچتا ہے اس کو بس اٹھا لے، یہ ہے رویہ ان کا۔ اختلاف رائے نہیں ہے۔ اچھا، ٹالرنس نہیں ہے، اور پھر ان کا یہ خیال ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا یہ مسئلے کا حل ہے۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ بلکہ مسئلے کو اور بگاڑنے والی بات ہے۔ تو پاکستان میں نہ صرف اٹھانے کی بات ہے، اب تک ہزاروں بلوچ مارے جا چکے ہیں، درجنوں مہاجر سندھی مارے جا چکے ہیں، سینکڑوں پشتون مارے جا چکے ہیں، ایون سو مچ سو کئی پنجابی مارے جا چکے ہیں، اور ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں ابھی بھی۔ اور پھر جب یہ ان میں سے کچھ کی بازیابی ہوتی ہے تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی پاکستانی ریاست کی پالیسی ہے، جو آف کورس پاکستان کی آرمی بناتی ہے اور اس کو گورن پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کرتی ہے، تو یہ جو رویہ ہے شرمناک ہے۔ مگر آپ کا بنیادی سوال تھا کہ کیا یہ شرمناک رویہ ختم کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ شرمناک رویہ کبھی بھی ختم کریں گے، چونکہ ان کو کسی قسم کی شرمناک حرکت ختم کرنے کا شعور ہی نہیں ہے۔ تو یہ کردار جو ہے یہ ایجنسیوں کا کردار ہے دراصل۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.